مالوں میں یہ ضرور دیکھا کرو میرے مال سے اللہ کی دین کی سربلندی کتنی ہو رہی. دین ہے تو مسلمان ہے، دین ہے تو یہ آپ کو فضا مل رہی ہے، دین ہے تو آپ کو حلال حرام کا سبق مل رہا ہے، دین ہے تو آپ کو اسلام کی باتیں مل رہی ہیں. لیکن یہ دین آج تک مجھ اور آپ تک جو پہنچا ہے نا، ایسی نہیں پہنچا. کچھ خوش نصیب لوگوں کی زندگیاں لگی اور کچھ سعادت مند لوگوں کی دولت لگی. یہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو سمندر بہا لے، دریا بہا لے، آسمان نما چھت بنا لے، گلی محلوں میں مسجدیں بھی بنا سکتا ہے، اپنے گھر بھی بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کریم نے اس امت کی سعادت رکھی کہ ارے تم میرا گھر بناؤ، میں تمہارا گھر بناؤں گا. تم میرے دین کی حفاظت کرنا، میں تمہارا خیال رکھوں گا. تم میرے دین کی اشاعت میں زندگیاں لگانا، پھر دیکھو میں تمہیں تمہارے نصیب کیسے جگاتا ہوں. اللہ چاہتا تو گلی محلے میں اپنے گھر اور دین کے یہ مراکز خود بنا سکتے تھے. اس لیے میرے عزیزو، اپنی دولت اور اپنے مال خرچ کرنے میں یہ نقطہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ میرے دولت سے اللہ کا دین کتنا زندہ ہو رہا. بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پیسوں سے دین مٹ رہا ہو، مسلمانوں کی دولت سے نبی کی سنتیں مٹ رہی ہوں، مسلمانوں کی زکوٰۃ سے اللہ کی نافرمانیوں کو فروغ مل رہا ہو. یہ زکوٰۃ نہیں، وبال. ایسا خرچ کرنا عذاب. سود کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے. یہ زکوٰۃ وبال. اس لیے اپنے مال کے خرچ کرنے میں اس نقطے کو ہمیشہ رکھو، اللہ کا دین اس سے زندہ ہو رہا ہے، اللہ کی دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کی دین کی اشاعت ہو رہی ہے. پہلے تو مسلمان اپنا تہائی مال صرف دین کی حفاظت کے لیے خرچ کیا کرتے، زکوٰۃ نہیں، ویسے ہی خرچ کیا کرتے تھے. اللہ کا دین ہے تو میں جیسے میرے اور آپ کی زندگی کے لیے پانی ضروری، ہوا ضروری، روشنی ضروری، اس سے پڑھ کر میری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ کا دین ضروری. لیکن یہ دین دو چیزوں سے زندہ رہے گا نا. دو خوش نصیب لوگوں کی محنتوں سے زندہ ہوگا، ایک کی زندگیاں لگیں گی، ایک کے وسائل لگیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں خوش نصیب لوگوں کے بارے میں فرمایا، اگر دنیا میں کسی پہ رش کرنا ہے، دنیا میں کسی پہ غبطہ کرنا ہے، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ میری اولاد بھی ایسی ہوتی. فرمایا یہ دو طبقے ہیں جو اپنی زندگیاں اور اپنا علم اپنے اللہ کے دین کے لیے صرف کرتے ہیں، اور دوسرا جو اپنی دولت اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لگاش. تو میرے عزیزو، مال اللہ کی نعمت ہے. اب یہ ہمارے حق میں اللہ کا انعام بنے، اللہ کا فضل بنے، اس میں اللہ کا حق ادا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.